آج کل محبت کے نام پر جو جنسی تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں، کیا اسلام میں وہ جائز ہیں یا نہیں؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنی ہوگی، آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً اپنے اس چینل پر آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، آج میں ایک عقیر سا سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ عورت کا یہ سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو۔ اس عورت نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک شخص میرے ساتھ بے حد محبت کرتا ہے، میرے ساتھ بے حد پیار کرتا ہے، لیکن وہ مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مجھ سے ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائے کہ کیا میری یہ محبت میرے لیے گناہ ہے؟ بس عورت کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، محبت کا تعلق جسمانی مزے سے نہیں، جسمانی خواہشات سے نہیں، بلکہ محبت کا تعلق روح کے سکون سے ہوتا ہے، اور یہ سکون انسان کو اس وقت ملتا ہے جب وہ کسی کی محبت کے اندر اپنے وجود کو کم کر دے۔ اے عورت، یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے محبت کی پہلی سیڑھی کا نام عزت رکھا ہے۔ اے عورت، یہ بھی یاد رکھنا، جو انسان، جو شخص تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے، اگر وہ زمانے کے نزدیک تمہیں وہ رشتہ نہ دے سکے جس میں عزت ہو تو وہ محبت نہیں۔ اے عورت، یاد رکھنا، جو محبت جسمانی خواہشات پر مبنی ہو، انسانی خواہشات پر مبنی ہو، جس محبت میں دنیا کا انس و لالچ شامل ہو، وہ محبت نہیں ہوتی، بلکہ محبت کا تعلق تو روح سے ہوتا ہے۔ جس محبت میں جسمانی خواہشات شامل ہو جائیں، جنسی خواہشات شامل ہو جائیں، وہاں پر محبت کے اوصاف ختم ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اس طرح کی کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہے، محبت میں زنا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرض ہے، جو اسے کرتا ہے اسے یہ اسی صورت میں واپس ملتا ہے، یعنی کہ اس کی ماں، بیٹی یا بہن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ہمیں اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، اس چیز سے دور رہنا چاہیے۔ اسلام میں اسے گناہ کبیرہ بھی کہا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ انہوں نے زنا کے بارے میں بتایا، کیا محبت میں زنا کرنا جائز ہے، جو ایک عورت نے ان سے سوال کیا، جو انہوں نے جواب دیا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں کمنٹ کیجئے، اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دیجئے، اپنی فیڈ بیک لازمی دیجئے، اور ہمیں بتائیں کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، کون سے ایسے اسلامک ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں آپ تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، وہ ٹاپکس بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک صحابی سے زنا ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا سزا دی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے سے زنا ہو گیا ہے، مجھے سنسار کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں جاؤ، تم نے کچھ نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے سے زنا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں نہیں کیا، ساتھ ہی منہ پھیر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے۔ صحابی بار بار یہی کہتے ہیں کہ مجھ سے زنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں نہیں کیا۔ اسی طرح 4 مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے۔ 4 مرتبہ کہہ دیا تو اس سے مراد ہے کہ گواہی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بچانے کے لیے کہا کہ یہ شخص نشے میں تو نہیں، تو پتا چلا کہ نہیں، یہ نشے میں نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ دیوانہ یا پاگل تو نہیں ہے؟ جواب ملا نہیں، پاگل بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اچھا چلو جاؤ اور اللہ کا حکم پورا کرو۔ صحابی پہلے حضرت ابو بکر کے پاس گیا تھا، کہا زنا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے توبہ کرو، اور جب حضرت عمر کے پاس گیا انہوں نے بھی اسے کہا کہ اللہ سے توبہ کرو، لیکن اسے اقرار نہ آیا، اس کے اندر اطمینان نہ آیا۔ وہ ثابت بن حزال کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ جا اللہ کے نبی کو بتا۔ نبی کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ۔ پھر جب انہیں بار بار کہا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق حکم دیا کہ اللہ کا حکم پورا کیا جائے۔
اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن جسال سے گلہ کیا کہ اسے میرے پاس کیوں بھیجا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ اس صحابی کو سزا دی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بار بار کہا کہ نہیں، تم سے زنا نہیں ہوا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نشے کی حالت میں ہو یا دیوانہ ہو یا پاگل پن ہو، ایسی صورت میں اگر وہ کچھ کرتا ہے تو بھی اس کے حوالے سے اس کو سزا نہیں دی جاتی، یعنی کہ دیوانہ پن یا پاگل پن ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اسلام میں نشے کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا بہت بڑا خزانہ موجود تھا۔ ان کی زندگی سے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہی ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 لوگ جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں وہ آخر کون سے لوگ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد حضرات اسے گھسیٹ کر لے کے جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ کیوں اس عورت کو گھسیٹ رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سنی تو اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھینا اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ مرد حضرات وہاں سے چلے گئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سارا ماجرا سنایا کہ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے سنسار کرنے سے روک دیا اور اس عورت کو ہم سے لے لیا اور ہمیں ڈانٹا بھی ہے اور بھاگ جانے کو بھی کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب کو بھی معلوم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بے حد علم موجود ہے، اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں جاؤ، علی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو روکا کہ اس بدکار عورت کو سنسار کرنے سے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، تیسرا وہ آدمی وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو، دیوانہ ہو، درویش ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ واقعہ سنا تو فرمایا، ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لوگوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا ایک خزانہ موجود تھا۔ اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کی تبلیغ کی، تو بچوں میں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ بچپن سے ہی بہت زیادہ پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ان کے نکاح میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے بہت قریب تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم موجود تھا اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی منتقل ہوا۔ انہوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو زنا کے بارے میں بتایا ہے کہ اسلام میں زنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اس کی بہت سخت سزا دی جائے گی، لیکن ہمارے آج کے اس معاشرے میں محبت کے نام پر جو ناجائز تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں وہ بہت ہی افسوسناک ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمیں اس عمل سے دور رہنا چاہیے کیونکہ آخرت میں اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے معلومات
حاصل کر سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔